بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کامیابی کے اسباب حدیث نبوی کی روشنی میں۔ یعنی دنیا کی اس زندگی میں یقیناً ہر انسان کی ہمیشہ یہی خواہش و کوشش رہا کرتی ہے کہ کاش کسی طرح مجھے کامیابی و کامرانی نصیب ہو سکے، اور اس مقصد کے لیے ظاہر ہے کہ ہر کوئی مختلف اسباب و وسائل اور یہ کہ تدابیر اختیار کیا کرتا ہے، لیکن کچھ اسباب ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیں دینی تعلیمات میں فراہم کیے گئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی ایک حدیث مبارک ہے جس میں اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الباعث صاحب۔ تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں ان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم، بارک اللہ فیک۔ آمین یا ربی۔ کامیابی کے اسباب حدیث نبوی کی روشنی میں وہ کیا حدیث مبارک ہے اور وہ کیا ہیں اسباب، ارشاد فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھا جائے تو اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، صحیح۔ اور پھر کامیابی کے لیے سارے انسانوں نے، ہر ایک نے اپنے حساب سے ایک طریقہ اور ایک اس کی حد مقرر کر لی ہے کہ میں نے کس طریقے سے کامیاب ہونا ہے۔ جی۔ کسی نے یہ حد مقرر کی ہے کہ میں نے اتنا بڑا بزنس مین بننا ہے، اتنی دولت کمانی ہے، اتنا پیسہ کمانا ہے تو میں کامیاب ہوں۔ کسی نے ڈگری کو کامیابی کا ذریعہ بنا دیا کہ میں فلاں ڈگری لے لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ صحیح۔ اور کسی نے ہر طریقے سے الگ الگ طریقے سے کامیابی کو مقرر کر دیا، جی، الگ الگ معیار بنا لیے۔ لیکن جو حقیقی معنوں میں جو کامیاب شخص ہے وہ ہے جس نے اپنی کامیابی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو تلاش کیا، اور قرآن و حدیث میں جو معیارات بیان کیے گئے ہیں ان پر اترا تو وہ دراصل کامیاب شخص ہے۔ بے شک۔ کیونکہ وحی ایسی چیز ہے جو منبع خیر ہے۔ جتنی بھی خیر دنیا میں ہے ان سب کا جو منبع ہے وہ وحی ہے، صحیح۔ اور وحی ہی یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ بے شک۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اب جو خالق ہے، جو سب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہی بہتر جانتی ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے، جی۔ کس چیز میں کامیابی ہے۔ الا یعلم من خلق، تو جس ذات نے پیدا کیا وہی نہ جانے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو لہذا رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ جی، کیونکہ خالق کا علم ظاہر ہے کہ کامل ہے، بالکل مخلوق کا علم ناقص ہے۔ جی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں جا بجا کامیابی کے ذرائع بیان کیے گئے ہیں، جی۔ اور ایسے ہی سنت نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث کے اندر کامیابی کے مختلف ذرائع اور اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک حدیث کو لے کر، جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اسلام لایا اور اس کو بقدر کفایت روزی دی گئی، اور اس روزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قناعت بھی عطا کیا، تو یہ شخص کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کو 3 درجے یا کامیابی کے 3 ذرائع بیان فرمائے ہیں. جی تو اب اس حدیث کی روشنی میں ہم کامیابی کے یہ اسباب اور کامیابی کی ان بنیادوں کو بیان کریں گے. جی، یعنی پہلی بات تو یہ کہ مختصر نشاندہی ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں کامیابی کے 3 معیار، یعنی وہ انسان کامیاب ہے جسے یہ 3 خوبیاں، 3 نعمتیں نصیب ہو گئیں. بالکل پہلی نعمت یہ کہ اسلام کی نعمت نصیب ہو گئی، بالکل مسلمان ہے وہ. اور دوسری نعمت یہ کہ بقدر کفایت اسے رزق حاصل ہو گیا. بالکل. اور تیسری نعمت یہ کہ جو کچھ اسے رزق حاصل ہوا ہے، نصیب ہوا ہے، اس پر اسے قناعت بھی نصیب ہو گئی. نصیب ہو جائے. وہ قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے، بے صبرا نہیں ہے. بالکل یہ 3 نعمتیں. بالکل. اب تفصیل بیان فرمائیے. اب اس میں سے سب سے پہلی جو بنیاد کامیابی کا جو سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جی جو پہلے اس حدیث کے جملے میں ہے، قد افلح من اسلم. جی من اسلم، ہدایت اسلام، کہ جس شخص نے اسلام قبول کیا، اسلام لے آیا تو وہ کامیاب ہے. صحیح. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہی سعادت مندی اور کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. جی تو اب جس شخص جتنا اسلام کے تابع ہوگا، جتنے زیادہ اسلام کے احکام پر عمل کرے گا، جی اس کا چہرہ، اس کا دل، اس کے اعضاء جوارح، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان جی جتنی زیادہ اسلام کی پابند ہوگی، اسلام کے احکام کی پابند ہوگی، صحیح. اس کا ظاہر، اس کا اس کا باطن. ظاہر، اس کا باطن، تو وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب کہلائے گا. جی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کامیابی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. اسلام کے ساتھ کامیابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا ہے. تو اب اصول یہ ہے کہ کوئی حکم اگر کسی صفت کے ساتھ معلق ہو جائے، جڑ جائے، تو جب وہ صفت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے تو وہ حکم بھی بڑھتا گھٹتا ہے. صحیح ہے. اب جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط اسلام ہوگا، جتنا 5 وقت پکا وہ مسلمان جتنا ہوگا، پکا مسلمان ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ کامیاب ہوگا. اور جتنا کمزور ایمان ہوگا تو اس کی کامیابی کا درجہ اتنا ہی کم سمجھا جائے گا. جی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کامیابی کا ذریعہ اور سبب کیسے ہے اور کیوں ہے؟ جی اس کی بہت سی وجوہات ہیں. صحیح. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے، وہ سبب ہے جس کے ذریعے سے بندہ ہمیشہ کی آگ، جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، جی اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ ہمیشہ کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیاب شخص ہے. جی یہی حقیقی کامیابی. اور یہی حقیقی کامیابی ہے. صحیح. اللہ کے ارشاد کے مطابق. بالکل. کیونکہ زندگی دنیا کی تو 2 دن کی ہے، صحیح. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. جی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب قبول. جی تو پہلی وجہ یہ ہو گئی کہ جو شخص مسلمان ہے، حقیقی معنی میں مسلمان ہے، اور یہ کہ اس کا ایمان خالص ہے، اس کا جذبہ صادق ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے جو یہ اسلام اس کی کامیابی کی بڑی وجہ ہے. تو اس کے پیچھے یہ راز گویا کہ پوشیدہ ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو کوئی اسے اپنائے گا تو اسے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا. تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے. بالکل. تو یہ ایک سبب ہو گیا. یہ ایک سبب ہے کہ اسلام یہ کامیابی کا سبب کیوں ہے. جی سبب کیوں ہے. صحیح ہے. اور دوسری وجہ کہ اسلام کامیابی کا سبب کیوں ہے، کیونکہ اسلام یہ شریعتوں میں سب سے اکمل ترین شریعت، جی کامل ہے، سب سے کامل شریعت اور سب سے افضل شریعت جی اور سب سے اعلیٰ اور بہترین دین اور مکمل دین ہے. صحیح ہے. کیونکہ یہی وہ دین ہے جسے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے منتخب فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخرت تک کے آنے والے، قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اسلام کو منتخب کر لیا. جی اور تمام انبیاء اور تمام رسول جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں وہ سب اسلام پر ہی تھے. جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کامیاب زندگی ہے
وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے۔ صحیح ہے۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات جتنی زیادہ مانے گا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب کہلائے گا۔ جی اور یہی بات سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، ان کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے۔ صحیح ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں حقیقی معنوں میں زندگی ہے انسان کی۔ جی اب اس آیت کے تحت بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں نفع بخش اور کامیاب زندگی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر چلنے میں ہے۔ صحیح ہے، یعنی روحانی زندگی، روحانی زندگی، باطن کی درستی۔ بالکل، جی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے سے وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ در حقیقت اس کو روح اور جسم تو ملا ہوا ہے، جیسے کہ باقی جانوروں کو جسم اور روح ملا ہوا ہے، چلتا پھرتا جسم ہے لیکن چلتی پھرتی لاش ہے۔ چلتی پھرتی لاش ہے۔ جی تو اب جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلتے ہیں، ان کی اطاعت گزاری کرتے ہیں، تو یہی زندے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں صاف صاف فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں یعنی دین کی طرف دعوت دیں تو تم ان کی دعوت کو، ان کی بات کو قبول کرو کہ وہ جب تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے۔ بالکل، اب ظاہر ہے کہ وہ تو دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے گویا کہ صاف صاف یہ بتا دیا گیا کہ انسان کی جو اصل اور حقیقی زندگی ہے وہ دین پر عمل میں ہی پوشیدہ ہے۔ بالکل، جو کوئی دین پر عمل پیرا ہے وہی صحیح معنوں میں گویا کہ زندہ ہے، بالکل، اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، وہ اگرچہ دیکھنے میں زندگی بسر کر رہا ہے، چلتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ بالکل، بالکل، جیسا کہ قرآن کریم میں ہی یہی معنی و مفہوم ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو کہ پہلے میت تھا، مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی کی نعمت سے نوازا، یعنی پہلے وہ دین اسلام کی نعمت سے محروم تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، پھر اللہ کی طرف سے اسے دین اسلام کی طرف جو ہے ہدایت اسے نصیب ہوئی، ہدایت سے اسے نوازا گیا۔ تو گویا کہ جو کوئی راہ ہدایت سے محروم ہے وہ زندگی سے ہی محروم ہے۔ بالکل، تو یہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ زندگی دراصل اسی کی ہے کہ جو مسلمان ہے، جو مسلمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلتا ہے جی تو وہ حقیقی معنوں میں زندہ ہے، اگرچہ وہ مر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندوں میں شمار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال ان تک پہنچتے رہیں گے، جاری رہیں گے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، کوئی بھی خیر کا کام کیا ہے، جی نفع پہنچانے کے لیے کوئی علم چھوڑا ہے، پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، تو وہ اس کو پہنچتے رہیں گے۔ صحیح۔ جبکہ وہ لوگ جو کہ اچھے اعمال کی نعمت سے محروم ہیں اور یہ کہ ہدایت سے محروم ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم بل اضل، ہم اضل، کہ چوپایوں سے بھی یہ زیادہ بدتر ہیں، کہ چوپائے کو تو شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں کہ ہے، پکڑ نہیں ہے، اس کو پکڑ نہیں۔ گناہ تو نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور کی نعمت سے نوازا، اس کے باوجود وہ صراط مستقیم سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، بلکہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں۔ صحیح ہے۔ جی ایک وقفہ لیتے ہیں ابھی۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں، جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، کامیابی کے لیے 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں معیار مقرر فرمایا ہے اس حدیث میں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انسان جسے اسلام کی جانب ہدایت نصیب ہو گئی۔ اب اسلام کی نعمت جس کسی کو نصیب ہو گئی تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے،
کیوں؟ اس سلسلے میں مزید ارشاد فرمائیے گا۔ جی، تو حدیث شریف میں 3 چیزوں کو کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کے اسباب بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی جو سبب ہے وہ ہے قد افلح من اسلم، جی بتحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے ایمان لایا، اسلام لایا۔ جی تو ہم جب قرآن پاک کو کھولتے ہیں، قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ہی کامیابی قرار دیا ہے، جی بے شک، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اور نبی اور رسول گزرے ہیں وہ سب ملت اسلام پر تھے۔ جی ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہلے بھی مسلمان ہی کا لقب دیا۔ جی اور دوسری جگہ ارشاد ہے ملت ابیکم ابراہیم، جی ملت ابیکم، تمہارے باپ جو ابو الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کا ملت، ان کا بھی یہی دین تھا۔ یہی دین تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت، ان کا طریقہ، وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور اب ہم بھی الحمدللہ امت مسلمہ ہیں۔ یعنی ہمیشہ سے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، وہ سب کے سب گویا اسی دین برحق پر ہی تھے کہ جس دین کا نام ہے دین اسلام۔ تو جس کسی کو یہ نعمت نصیب ہو گئی تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار اور سورۃ المائدہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جی کہ آج میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، صحیح واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا۔ صحیح اور وہ نعمت کیا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بطور دین کے اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا، جی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ جی تو یقیناً اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل، اور جسے نعمت نصیب ہو گئی اس کے لیے ایک کامیابی ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کا تذکرہ کامیابی کا معیار اس حدیث میں جسے قرار دیا گیا ہے، قد افلح من من اسلم، اسلم، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے دین اسلام قبول کیا۔ اور دوسری چیز وَرُزِقَ كَفَافًا، بقدر کفایت اسے اس دنیا کی زندگی میں رزق نصیب ہو گیا، بقدر کفایت۔ بالکل۔ جی اس میں کیا حدیث اشارہ شریف ہے؟ کے اندر ارشاد فرمایا دوسرا کامیابی کا سبب وَرُزِقَ كَفَافًا، جی اور بقدر کفایت، ضرورت کے مطابق اس کو روزی دے دی گئی، تو یہ بھی کامیاب شخص ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اتنی زیادہ روزی اور اتنا زیادہ مال و دولت دے دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، صحیح، مال و دولت کے پیچھے، عیش عشرت کے پیچھے، اور دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے کہ اپنی تخلیق، اپنی خلقت اور اپنے خالق دونوں کو بھول جاتا ہے، جی مقصد تخلیق سے ہی غافل ہو غافل ہو جاتا ہے۔ کہ اور اللہ دوسری نے طرف اسے پیدا کیوں کیا، بالکل کہاں سے آیا ہے اور کہاں لوٹ کر جانے والا ہے۔ موت کو بھول جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اور بعض مزید یہ کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ جاتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بعض پریشانیوں کا سبب بھی بعض اوقات بن جائے کرتی ہے، بالکل کہ ذہنی سکون غائب ہو گیا، کھانے پینے کی فرصت بھی اسے میسر نہیں ہے، ہر وقت اتنی مالی مصروفیات، مالی معاملات، کاروباری سلسلے، نہ سو سکتا ہے آرام سے، نہ کھانے پینے میں کوئی لطف ہے، نہ کوئی لذت ہے، اور پھر یہ غم بھی مسلط رہتا ہے اس کے ذہن پر، کہیں خسارہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، اور یہ کہ مارکیٹ کیسی چل رہی ہے، بھاؤ تاؤ بازار۔ تو یہ جو بہتات ہے مال کی، بعض اوقات یہ انسان کے لیے رحمت یا نعمت کی بجائے زحمت اور وبال بھی بن جائے کرتی ہے۔ بالکل۔ اور ایک طرف تو مالداری ہے، جی جو بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے تو وہ آزمائش اور پریشانی کا سبب ہے۔ پھر یہ بھی امکان ہے کہ وہ مال جو اس نے حاصل کر رکھا ہے شاید وہ حرام راستے سے ہو، بالکل تو تب بھی وہ وبال ہے، بالکل۔ بلکہ عذاب ہے۔ اور دوسری طرف فقر و فاقہ،
اگر آدمی کی غربت اور فقر و فاقہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بھی آزمائش ہے، جی کیونکہ بہت زیادہ فقر و فاقہ اور بہت زیادہ مالداری، یہ دونوں چیزیں ایسے میدان ہیں، دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان پریشانیوں آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، صحیح اور مالداری کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جی غربت اور فقر و فاقہ کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے مانگنے لگ جاتا ہے۔ جی تو اسی لیے حدیث شریف میں کہا گیا کہ وَرُزِقَ کفافن، جی کہ جس کو بقدر کفایت اتنی روزی دی گئی جس سے وہ اپنی زندگی روزمرہ کی بسر کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، اپنی حاجات کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، جی، مناسب مکمل طریقے مناسب سے۔ طریقے سے، تو یہ آدمی کامیاب ہے۔ جی کیونکہ اس صورت میں ایک تو وہ مالداری کے جو مضر اثرات تھے، صحیح ہے۔ زیادہ مالداری کے جو نقصانات تھے اس سے وہ بچ جائے گا، جی اور دوسری طرف فقر و فاقہ کی وجہ سے جو مانگنے کی ذلت ہے جی، یا مانگنے کی لوگوں کے ذلت سامنے ہے، دوسری پریشانیاں ہیں، پریشانی ہے، اس سے بچ اور جائے جیسا گا۔ کہتے ہیں کہ سب کچھ تو انسان دنیا میں پیٹ کی خاطر کرتا ہے، بالکل تو انسان سے اپنا یہ فقر و فاقہ، افلاس، محتاجی، پھر یہ کہ خدا نخواستہ اگر بچے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس اور یہ کہ فقر و فاقہ اور کوئی بیمار پڑ گیا تو علاج کا انتظام نہیں ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، بالکل حدیث شریف میں اور اسی ان لوگوں پر کیا بیتی ہوگی کہ گھر میں بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اس کے لیے دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب بہت بڑی پریشانیاں ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں کہا گیا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، ان یکون کفرا، جی کہ بعض دفعہ فقر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ کفر تک بھی آدمی کو پہنچا لیتا ہے۔ صحیح، تو بہت سارے لوگ اپنا صرف اور ضمیر، صرف انسان اپنے ضمیر کا سودا کرنے پر آمادہ ہو آمادہ جاتا ہو ہے، جاتے ہیں، دین ایمان اپنا جو ہے وہ بیچ ڈالتا ہے روٹی کے لیے۔ بالکل۔ لیکن یہاں پر اب اصل سوال یہ ہے کہ حد کفایت کیا ہے؟ جی کہ ہم نے کہہ دیا کہ اتنی روزی دی گئی جس سے اس کو کفایت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق روزی عطا کی گئی۔ صحیح، اب یہ حد کفایت کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے۔ تو حد کفایت یہ ہے کہ آدمی کو اتنا مل جائے جتنے اس کی ضروریات ہیں، صحیح، جس کے بغیر زندگی بسر کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ضروریات تو انسان خود بڑھاتا چلا جاتا ہاں، خواہشات نہ ہو۔ ہے۔ جی، انسان اگر خواہشات کے پیچھے چلا جاتا ہے تو اب یہ حد کفایت سے آگے ہے۔ یعنی ایک ہے ضروریات، ایک ہے کمالیات۔ بالکل ضروریات اپنی جو ہے وہ حد کے اندر جو واقعی جو جائز ضروریات ہیں تو انہی کو پورا کرنے کی فکر کرے، کمالیات کے در پہ نہ ہو۔ بالکل۔ تو اب اس فرق کو جب انسان سمجھ لے گا کہ میری ضرورت کتنی ہے، کتنا مجھے مال مل جائے تو میں اپنی ضرورت، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں، اپنے بچوں کی ضروریات اسکول کا، کالج کا پورا کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ دوسروں سے مانگنے سے بھی بچ جائے، جی تو رزق کفافن، کہ یہاں مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے اس کو کفایت شعاری والا رزق دیا گیا۔ تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے ساتھ اس کے دل کو اور اس کی زبان کو بھی غنی کر دیا کہ اب وہ مزید محتاج اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، دوسروں سے نہیں مانگتا ہے۔ جی اب اس معنی میں یہ شخص حقیقی معنوں میں کفایت شعاری والا ہے اور اس کو کفایت کی روزی دی گئی ہے۔ تو دوسری علامت یا دوسری نعمت یہ ہو گئی، پہلی نعمت کے علاوہ مزید، یعنی پہلی نعمت بھی ضروری ہے بالکل کہ مسلمان ہے، مزید یہ کہ اس میں دوسری نعمت بھی موجود ہے، یعنی بقدر کفایت رزق اسے عطا کیا میسر ہے، نصیب ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، بالکل۔ اور تیسری بات اب حدیث شریف میں جو تیسری بات بیان کی گئی ہے، وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قناعت بھی عطا کرے جتنا کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ اس حدیث کے اندر تیسرا سبب ہے جو کامیابی کے اسباب میں سے بیان کیے گئے ہیں۔ جی کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اسلام کی نعمت بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ بظاہر چلنے پھرنے میں انسان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، کھا پی رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ کفایت کے بقدر روزی بھی اس کو دی ہے، اچھا خاصا 2 وقت کا کھانا 3 وقت کا کھا لیتا ہے، جی بچوں کی فیس بھی ادا کر لیتا ہے اور گھر کے خرچے بھی چلا لیتا ہے،
لیکن اس سب کے باوجود اس کو قناعت نہیں عطا کی گئی جی کہ وہ اب بھی اپنے کمی کا شکوہ کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ کم ہے، دولت کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، میرے پاس اگر جتنا ہے اس سے ڈبل ہوتا تو میں زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا تھا۔ جی تو اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا ایسا شخص دراصل یہ روزی دینے کے باوجود بھی دل کا فقیر ہے، یہ اپنے نفس کا فقیر ہے، اور یہ دل کا فقر اور نفس کا فقر یہ حقیقی فقر سے بڑھ کر ہے۔ جی لیس الغنا بالمال وانما الغنا غنى النفس۔ غنى النفس، جی کیونکہ جو حقیقی معنوں میں فقیر ہے اگر اس کو کچھ مال تھوڑا مل جائے، کھانا پینا مل جائے تو وہ صبر کر لے گا، پیٹ بھرنے کے بعد خوش ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ لیکن جو دل کا فقیر ہے، جو طماع اور لالچی ہے، تو اس کو جتنا ملے گا وہ اتنا اور طلب کرے گا۔ جی ایک گاڑی مل گئی بولے گا دوسری مجھے مل جائے، ایک گھر مل گیا دوسرے کی طمع ہے، اور اس طریقے سے حلم مجرن کی وہ اور طلب کرتا رہے گا۔ جی یعنی قناعت نہیں، قناعت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں اس تیسری نعمت کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام اور بقدر کفایت روزی عطا کرنے کے ساتھ ایسے شخص کو قناعت کی دولت بھی عطا کرے گا، جی تو اب یہ شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ صحیح ہے، جی ہاں، تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قناعت یہ کامیابی کا سبب کیسے ہے؟ جی تو قناعت کے کامیابی کا سبب ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ صحیح، اس میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی قانع ہوتا ہے تو وہ ظلم سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا ہے، زیادہ کی طمع نہیں ہوتی ہے۔ اب جس کو جو ملا ہے اس سے بڑھ کر آگے وہ لالچ میں آ کر دوسروں کا حق ضائع نہیں کرتا ہے، جی دوسروں کا حق دباتا نہیں ہے، جتنا ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ قانع نہیں ہے تو جتنا اس کو ملتا ہے اس سے زیادہ کی طلب کرتا ہے۔ جب زیادہ کی طلب کرتا ہے کبھی تو اس کو حلال طریقے سے مل جائے گا، اور جہاں حلال طریقے سے نہیں ملے گا تو دوسروں کا حق غصب کرے گا، صحیح، ایسے اسباب اختیار کرے گا جو ناجائز ہوں گے، جو حرام ہوں گے، جی دھوکہ دے گا، چھینے گا۔ صحیح ہے، تو فرمایا اسی لیے قناعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے قناعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہونے کا۔ جی اور دوسری وجہ جو کہ قناعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا سبب اور نعمت ہے وہ یہ ہے کہ جو لالچی ہوتا ہے یہ قناعت پسند کا بالکل ضد ہے، الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ جی تو جیسے قناعت والا آدمی جب ایک چیز حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو لالچی چونکہ اس کا ضد اور الٹ ہے تو جب ایک چیز ملتی ہے تو وہ دوسرے طلب کرتا ہے، صحیح، دوسری ملتی ہے تو وہ تیسری طلب کرتا ہے، جی تو اس طریقے سے وہ ہمیشہ کے لیے فقیر رہتا ہے۔ صحیح جی۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، کامیاب انسان اس شخص کو قرار دیا گیا جسے اللہ عز و جل کی جانب سے 3 عظیم ترین نعمتوں سے نوازا گیا۔ پہلی نعمت یہ کہ قد افلح من اسلم، دین اسلام کی نعمت اسے میسر ہے، مسلمان ہے، سچا مسلمان۔ دوسری نعمت یہ کہ وہ رزق کفافا بقدر کفایت، رزق اسے عطا کیا گیا۔ اور تیسری نعمت یہ کہ جو کچھ رزق عطا کیا گیا وقنعه اللہ بما آتاہ، مزید یہ کہ جتنا بھی اسے نصیب ہے اس پر اسے قناعت سے نوازا گیا۔ بالکل۔ قناعت کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے فوائد ہیں؟ اور اگر کسی کا دل قناعت جیسی عظیم ترین نعمت سے خالی ہے، محروم ہے، تو اس کے لیے کیسے کیسے نقصانات ہیں؟ فرمائیے۔ بالکل، قناعت کے کامیابی کا سبب ہونے کے بہت سے اسباب تھے۔ پہلا سبب تو ہم نے بیان کر دیا تھا کہ جو قانع شخص ہوتا ہے وہ ظلم سے بچ جاتا ہے، صحیح، کہ دوسروں کا حق چھینتا نہیں ہے۔ اور دوسرا سبب جو تھا کہ قناعت یہ لالچ کی ضد ہے، صحیح، کہ لالچی آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک چیز حاصل کرنے کے بعد دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرے کے پیچھے بھاگتا ہے،
اور ایسے ہی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے جی، اور یہ دل بھی نہیں بھرتا ایسے شخص کا، اور یہ ہمیشہ کے لیے فقیر رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ کر کے اس کی روح قبض نہ کر لے۔ جی اور ایسا آدمی موت کی تیاری بھی نہیں کر سکتا پھر، کیونکہ وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو وہ موت کی تیاری، نیک اعمال، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، جب وہ خود لالچی ہوگا تو وہ تو صدقہ ان کہاں چیزوں سے کی کرے گا؟ یعنی عبادات اور یہ چیزیں دینی معاملات، بلکہ دینی جو معاملات ہیں یا فرائض و واجبات ہیں، وہ تو ایک جانب، اسے تو جو اس کے اپنے بیوی بچوں کے جو حقوق و فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، بالکل ان چیزوں سے بھی وہ غافل ہے۔ اس کی نظر میں دنیا میں کسی چیز کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے پیسے کے۔ بالکل پیسہ ہی اس کا معبود ہے، پیسہ ہی اس کا مقصود ہے، پیسہ ہی اس کا مطلوب ہے، پیسہ پیسہ اور صرف پیسہ۔ بالکل کوئی رشتہ اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بالکل اور اب وہ پیسہ جیسے بھی ملے، حلال سے ملے یا حرام سے ملے، رشتے جوڑ کر ملے یا رشتوں کو توڑ کر ملے، بالکل مزید یہ کہ جتنا بھی اسے پیسہ مل جائے، لیکن یہ جو ہوس کا بے لگام گھوڑا کہ جس پر وہ سوار ہے، تو یہ گھوڑا اسے زندگی کی کسی منزل پر رکنے نہیں دے گا، دم نہیں لینے دے گا، اسے سکون اور چین کبھی نصیب نہیں ہو سکے گا، روتا ہی رہے گا۔ بالکل اور اسی بات کو سورۃ التکاثر کے اندر بیان کیا گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جی الہاکم، غفلت میں ڈال دیا تمہیں زیادہ کی طلب کرنے نے، جی حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر تک آدمی پہنچ جائے، جی، تم قبروں تک جا پہنچے، پہنچے۔ تمہیں غفلت میں رکھا بہتات کی حرص نے کہ مال میرا بہت زیادہ ہو جائے، لہو سے کہ غفلت میں مبتلا رہے تم، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، لیکن ہوس پوری نہیں ہوئی۔ بالکل تو جتنا بھی مال اس قسم کے انسان کو جو کہ روپے پیسے کا پجاری ہے، جتنا بھی مال اسے مل جائے، دنیا بھر کے سونے چاندی کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگے ہوں، لیکن پھر بھی وہ امیر نہیں ہے، وہ فقیر ہی ہے، کبھی وہ خوش نہیں ہوگا، ہمیشہ روتا ہی رہے گا، کیونکہ اس کا دل بھرتا نہیں۔ بالکل اور ایسے ہی ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، جی کہ اگر ابن آدم کو دو پوری وادیاں، دو بستیاں مال اور دولت کی مل جائیں تو لبتغى ثالثاً، ثالثاً، جی وادی اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ دو بلند و بالا پہاڑ ہوں اور ان کے درمیان کی جو ایک جگہ ہے کہ دونوں طرف بڑے بلند و بالا اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو یہ جو وادی ہے دونوں کے درمیان، یہ کتنی بڑی جگہ ہے۔ بالکل تو یہ دو وادیاں اگر مال سے بھری ہوئی مل جائیں انسان کو، تب بھی وہ تیسری وادی کو کی طلب تمنا کرے گا۔ اور فرمایا کہ ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب، جی کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں بھر سکتی۔ یعنی جو لالچی قسم کا انسان ہے۔ بالکل، تو اس کے مقابلے میں جو قناعت پسند ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہو پر راضی رہتا ہے، تو ایسا شخص کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، جی اس کی زندگی ہمیشہ پرسکون رہتی ہے، صبر و شکر کی وہ نعمت صبر بھی اسے کرتا ہے نصیب جب اس کو نہیں ملتا ہے، اور جب اس کو کچھ ملتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما، جی وبارک لی فی، اور جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر مجھے مزید برکتیں عطا فرما۔ صحیح، یعنی جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، یا اللہ تو اسی میں میرے لیے خیر و برکت پیدا فرما دے، بالکل کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ برکت ہے۔ بالکل اگر مال کم ہوگا، رزق کم ہوگا، اللہ کی طرف سے اگر اس میں خیر و برکت ہے تو یہی مال بہت کافی ہو جائے گا، بالکل لیکن اگر اس میں خیر و برکت نہیں ہے تو اگرچہ وہ بظاہر کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی شاید کم پڑ جائے گا، کم پڑ جائے۔ ایسے نقصانات ہو جائیں گے، ایسی پریشانیاں درپیش آئیں گی کہ بہت زیادہ مال و دولت بھی ناکافی پڑ جائے گا، ناکافی ہو جائے گا۔
تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ جتنا ہے اس پر قناعت ہو، اور مزید یہ کہ اسی میں برکت ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ بالکل، اور اسی قناعت کے بارے میں کچھ اقوال بھی ہیں حکماء کے، جی کہ کہتے ہیں اطول الناس غما الحسود، جی کہ دنیا میں سب سے لمبا غم پالنے والا وہ حاسد ہوتا ہے، صحیح، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حاسد دوسروں کا مال دیکھ کر کے اڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، صحیح، قناعت نہیں ہے، قناعت نہیں ہے۔ صحیح، اس کے پاس جتنا بھی ہے، چاہے وہ اپنی بستی کا، اپنے علاقے کا امیر ترین شخص بھی کیوں نہ ہو، صحیح ہے، لیکن چونکہ وہ حاسد ہے تو وہ کسی کو تھوڑا ملے گا، وہ چاہے گا کہ اس کو کیوں ملا۔ جی، یعنی اپنے پاس زیادہ ہے بالکل، لیکن دوسرا کوئی اس کی اس میں، یعنی فرض کیجئے اپنے پاس بہت اچھی شاندار گاڑی ہے اور اس کے پڑوس میں جو کوئی ہے وہ گاڑی سے محروم ہے بیچارہ، ایک دن اس کی نظر پڑی کہ ارے وہ بھی گاڑی لے آیا، اگرچہ وہ چھوٹی سی بیکار سی پرانی گاڑی ہے اور اس کی تو بڑی شاندار ہے، بالکل، لیکن پھر بھی اس سے صبر نہیں ہوگا اور یہ جل جائے گا کہ ارے اس نے بھی گاڑی لے لی، کیوں لے لی؟ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس تو اس سے بہت زیادہ ہے، مجھے اللہ نے دے رکھا ہے، بالکل، اچھا ہو گیا اسے بھی کچھ نصیب ہو گیا بیچارے کو، بالکل، لیکن اس کا دل گویا کہ اس میں قناعت نہیں ہے اور دل اس کا قلب سلیم نہیں ہے، بالکل، تو یہ اس کا حال رہے گا اور دوسروں کو دیکھ کر یہ جلتا کوڑتا ہی رہے گا۔ اور فرمایا کہ وَأَهْنَأُهُمْ عَيْشًا الْقَنُوعُ، جی اور سب سے زیادہ اچھی زندگی وہ قناعت پسند کی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ سب سے غریب شخص ہو اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا، لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس پر خوش کم ہے، ہے، اس پر وہ خوش ہے، اپنی جگہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے، صحیح ہے، بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ مانگتا نہیں ہے اور اپنے پاس میں جو کچھ ہے اس پر وہ خوش ہے، راضی ہے۔ صحیح ہے، لیکن اگر کسی کے پاس بہت مال و دولت ہے پھر بھی مانگتا ہے، جلتا ہے، کڑتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کم ہے، تو پھر وہ کیسا بادشاہ ہے؟ بالکل، اور فرمایا کہ القناعت کنز لا یفنا، جی اور قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ صحیح ہے، بعض خزانے اگر کسی اور چیز کے ہیں تو آپ استعمال کریں گے، کوئی بھی خزانہ ہے کسی بھی چیز کا تو وہ ختم ہوتا رہے گا، جی لیکن قناعت ہی واحد خزانہ ہے کہ وہ نہ کبھی ختم ہونے والا ہے، جتنا استعمال کرے اتنا زیادہ وہ بڑھتا رہے گا۔ صحیح ہے، اور العبد حر اذا قنع، جی غلام بھی اگر قناعت پسند ہے، وہ دوسروں سے مانگتا نہیں ہے، اپنے پاس جتنا ہے اس پر راضی ہے، تو وہ دراصل غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے، جی، کیونکہ وہ کسی کے سامنے خود کو اس کا محتاج ظاہر نہیں کرتا، محتاج ظاہر نہیں کرتا ہے۔ دست سوال دراز نہیں کرتا۔ بالکل، والحر عبد اذا طمع، جی اور آزاد آدمی بھی، بہت بڑا مالدار، بزنس مین، جتنا بھی کچھ ہے، اگر اس کے اندر طمع ہے، لالچ ہے، تو وہ دراصل آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ جی، وہ غلام کسی کا چاہے نہیں ہے، لیکن اپنے طمع اور لالچ کا وہ غلام لالچ کا، اپنی ہوس کا غلام، اپنے ہوس کا وہ ہوس کا غلام ہے۔ بندہ بنا ہوا ہے۔ صحیح ہے، اور فرمایا خیر الغنا القنوع وشر الفقر الخضوع، جی سب سے بہترین مالداری جو ہے وہ قناعت ہے۔ صحیح ہے، اگر قناعت ہے کسی کے پاس تو چاہے اس کے پاس مال کم ہے، وہ دراصل بہت بڑا مالدار ہے۔ آپ نے یہ جو کچھ گفتگو فرمائی تو ایسا نہ ہو کہ شاید کوئی یہ سمجھنے لگے کہ آپ کا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھئی انسان بیٹھا رہے اور یہ کہ روپے پیسے کے لیے، اپنے مالی حالات میں بہتری کے لیے، ترقی کے لیے کوشش ہی نہ کیا کرے، بس جو مل گیا اپنی جگہ بیٹھے بٹھائے، ملا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے، کیا یہ مقصد ہے؟ نہیں، تو اسی قناعت کو لے کر کے میں آخر میں 2 باتیں بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس حدیث کے اندر مالداری کی برائی بیان کی گئی ہے صحیح ہے، یا فقر و فاقہ اور غربت کی تعریف کی گئی، ایسا نہیں ہے، یا ہے کہ محنت و کوشش سے روکا گیا ہے کہ بالکل بس ایسا بیٹھے رہو، نہیں ہے، جتنا ملا ہے بس بالکل، اسی کو لیے بیٹھے رہو۔ جی بلکہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو کچھ ملا ہے اس پر راضی رہے، لیکن ساتھ ساتھ جتنا وہ کوشش محنت کر سکتا ہے، جی جتنے کمانے کے لیے اس کے پاس وسائل اور اسباب ہیں وہ سب استعمال کرے، صحیح ہے، کوشش کرے، محنت کرے، اور اس کوشش محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنا ملتا ہے اس پر وہ خوش رہے، راضی رہے، صحیح ہے، تو یہ ہے اصل قناعت کا مقصد۔ جی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق اور فضل تلاش کرو۔ جی تو نکلنا گھر سے
اسباب ذرائع اختیار کرنا، رزق کو تلاش کرنا، ملازمت کرنا، بزنس کرنا، تجارت کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی نماز کے وقت نماز، اور یہ کہ کمانے کے محنت وقت میں مشقت کے وقت محنت مشقت، انسان کوشش کرے اپنے حالات کی بہتری کے لیے، اور یہ کہ ترقی کے لیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور یہ کہ محنت کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، اور اس کے ارد گرد معاشرے میں جو اس کے قرب و جوار میں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، معذور ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کی مدد کیا کرے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اس بارے میں بھی فرمائیے گا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، جی۔ کہ اس حدیث میں بہت اہم چیز کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، الید العلیٰ مطلب اوپر کا ہاتھ، صحیح، اور الید السفلی درست، آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو آدمی دے رہا ہوتا ہے تو صحیح اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو گویا فرمایا ہے کہ دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، صحیح ہے۔ تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں ہمیشہ دیا کروں، دینے والا بن۔ دینے والا بنوں، اپنا بوجھ خود اٹھاؤں، میرے اہل و عیال کو، میرے بیوی بچوں کو کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی اور ذلت اور رسوائی کی، دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے، بالکل، اور یہ کہ میرے ارد گرد جو ضرورت مند ہیں میں ان کے بھی کام آیا کروں کہ یہ چیز جو ہے باعث اجر و ثواب ہے، اور یہ کہ خیر و برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مقصد ہے کہ محنت کرے، کوشش کرے، بیٹھا نہ رہے، دوسروں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھا کرے، اور اس محنت و کوشش کے بعد جو کچھ نصیب ہے اس پر قناعت کیا کرے، صبر و شکر کیا کرے، اللہ کو راضی رکھے۔ بالکل۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر و دل نشیں گفتگو فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔